محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایوجن چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین۔ ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پیارے سے پروگرام جس کا نام ہے نیک خواتین، اس پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بہترین کچھ اس طرح کی چیز ہم دیں کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، نکھار سکتے ہیں، نیک بندوں کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی رکن ہند مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ آج اس پیارے سے پروگرام نیک خواتین میں آپ کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے صلہ رحمی، ماشاءاللہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیا بات ہے، اس پر انشاءاللہ سوچنا۔ ماشاءاللہ۔ ایوجن چینل کے ناظرین، یہ معاشرے کا بڑا اہم ترین پارٹ ہے صلہ رحمی۔ جی ہاں، یہ معاشرے کا حسن ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہمارا معاشرہ بدصورت ہو جاتا ہے، بد امنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ چونکہ الحمدللہ ہم انسان ہیں اور ہم لوگوں کی، انسانوں کی بستی میں بستے ہیں۔ یہاں رہنے کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر اس کو فالو نہ کیا جائے تو پورے معاشرے میں افراتفری مچ جاتی ہے اور پورا معاشرہ بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان میں جو اصول ہیں، ان میں سے ایک اہم اصول کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، صلہ رحمی، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے تعلق رکھنا اور جائز تعلق رکھنا اور ان سے رشتہ ناتا جوڑ کر رکھنا، دشمنی اور نفرت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو رشتوں کے معاملے میں محفوظ رکھنا۔ اس کی امپورٹنس کیا ہے، احادیث طیبہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے اور چند واقعات بھی انشاءاللہ الکریم سنیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ہمارا کیا نقصان ہے، معاشرے کا کیا نقصان ہے۔ اسٹارٹ ٹو اینڈ، یہاں سے لے کر آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ انشاءاللہ امید ہے بہت کچھ باتیں سیکھنے، سننے، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ جی حضور۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ کیونکہ ایک تعداد ہے جن کو اس کی ڈیفینیشن نہیں پتہ نا۔ تو سنا تو ہے نام کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی، کہتے کسے ہیں؟ اس کا جو میننگ بیان کیا جاتا ہے، اس کا مطلب جو بیان کیا جاتا ہے، کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا، اور رحم سے مراد قرابت، رشتہ داری ہے۔ باہری شریعت میں ہے صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والے کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا۔ جو ہمارے رشتہ دار ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ وصف اختیار کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ اگر کچھ واقعات ہو جس سے ہمارے ناظرین کا ذہن بنے، ہمارا ذہن بنے کہ آخر یہ صلہ رحمی کرنے کی کیا برکتیں ہیں اور ہمارے اسلاف کا انداز اس میں کیا رہا تھا۔ صلہ رحمی کرنے کی فضیلت بھی بے شمار ہے، فائدے بھی بے شمار ہیں، اور قطع رحمی کرنا اس کے نقصانات بھی بے شمار ہیں۔ صحیح ہے۔ پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ۔ ایک مرتبہ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران فرمایا، ہر قطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے،
ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا. پھوپھی کے ساتھ پرانا جھگڑا تھا. جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو, کیوں اس طرح کہا گیا کہ محفل سے اٹھ جائے, اس کا سبب پوچھو, ریزن پوچھو. صحیح. یعنی آخر ایسا کیوں ہوا. نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ. پوری قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. ایک رشتہ کاٹنے والا موجود ہے تو پوری قوم پر رحمت کا نزول نہیں ہونا ہے. اب جس قوم میں گھر گھر میں یہ مسئلہ ہو کہ آج ہے بھی اس طرح کا معاملہ, صحیح ہے, کہ وہ اگر جتنے سننے والے نا اس وقت یہ سب کے سب غور کریں, ہماری کہیں نہ کہیں تو ٹوٹی ہوئی ہے, بگڑی ہوئی ہے, نہیں بنتی. بعضوں کی مہینوں سے ہو گئے, بعضوں کو سالوں گزر گئے. نے ایسے ایسے لوگ ہیں نے اتنا دل میں کہتے ہیں نا وہ نفرت بھری ہوئی ہے. ایک بار کا واقعہ مجھے پتا چلا تھا کہ دو کی نہیں بنتی تھی آپس میں, اس میں سے ایک کے والد جنس کی نہیں بنتی تھی نا, ان کا انتقال ہو گیا. یہ جو فیملی والے تھے وہ چلے میت میں تو جائیں, کم از کم میت میں تو شرکت ہو جائے. جب میت میں پہنچے نا تو 3 بیٹے تھے ان کے, جس کے والد کا انتقال ہوا. تینوں رو دھو رہے تھے, باپ کا انتقال ہو گیا تھا. مگر جیسے ان کو دیکھا نا میت میں آتے ہوئے فوراً بفر گئے. باپ کا جنازہ سائیڈ میں اور لڑنے میں لگ گئے تم آئے کیوں. باقاعدہ ان کو جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی, نکال دیا گیا. یعنی یہ اس طرح کا معاملہ کہ میت کے وقت بھی آپ اپنی دشمنی کو سامنے رکھ رہے ہیں, یہ کون سا تقاضا, کون سا معاملہ ہے. تو یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑنا, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ توڑ دیا جاتا ہے. آج اگر دیکھیں نا, سگے بھائی کی سگے بھائی کے ساتھ نہیں بنتی, بھائی کی بہن کے ساتھ نہیں بنتی, باپ کی بیٹے کے ساتھ نہیں بنتی, ماموں کے ساتھ, چچا کے ساتھ, پھوپھا کے ساتھ. غور کرے اگر خاندان میں کہیں نہ کہیں توڑ کر بیٹھے ہوئے. اچھا وجہ پوچھیں گے نا ندیم بھائی, کیا وجہ بنی, کیا ریزن بنا. کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ کیا تھا, مال کا مسئلہ تھا. چچا کے ساتھ اس لیے نہیں بنتی کہ ہمارا جو دادا کا انتقال ہوا تھا نا, اس میں جو مال تقسیم ہوا نا تو چچا نے زیادہ لے لیا, بڑے ابا نے زیادہ لے لیا, اس میں لڑائی چلی ہوئی ہے. یا تو کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے, یا پیسوں کے لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے, یا تو شادی میں یا میت میں نہیں بلایا تھا, دعوت کھانے کی نہیں دی تھی تو پھر مسئلہ اٹکا ہوا ہے, یا تو کہیں رشتہ طے ہوا تھا اور کسی سبب سے نہیں جما اور انہوں نے خیر آباد کر دیا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات, بعض چھوٹی ہوتی ہے بعض بڑی بھی ہو سکتی ہے, مگر بڑی ہو یا چھوٹی رشتہ دار تو باقی ہے نا. ہمارا رشتہ دار تو باقی ہے, مسئلہ اپنی جگہ پر ہے مگر ہمارا رشتہ تو باقی ہے نا. مگر یہی بات ہوتی ہے کہ وہ بعض تو ناک کا سوال آتا ہے, اڑی پر آ جاتا ہے بندہ, کہتے ہیں نا آئی ایم سم تھنگ, ضد والا معاملہ آتا ہے اور رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ اس کے نقصانات بے شمار ہیں اور صلہ رحمی کے فائدے بھی بے شمار ہیں. کیا بات. اگر واقعی کوئی رشتہ دار جو ہے نا اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے, حسن سلوک کریں, اس کو اللہ پاک بے شمار برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. بڑی اچھی انداز میں آپ نے جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کیا کہ آخر صلہ رحمی جو ہے نا وہ کیوں ضروری ہے. اچھا اس کے فضائل بھی اگر آپ بیان فرمائیں, کیونکہ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ جب کسی چیز کی فضیلت ہم سنتے ہیں تو ذہن بنتا ہے کہ نہیں یار یہ کرنا چاہیے. صحیح ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اگر یہ فضیلت سننے کے بعد بھی ذہن نہ بنے نا تو غور کرنا چاہیے کہ یار میں اتنی فضیلت سننے کے بعد بھی میرا دل مائل نہیں ہو رہا کہ ان فضیلتوں کو حاصل کروں. دنیاوی طور پر اگر کوئی اسکیم باہر پڑتی ہے نا, موبائل میں میسج بھی آ جائے نا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم آنے والی ہے یا آ گئی ہے, تو فوراً بندہ اوپر نیچے ہوتا ہے یہ جلدی آ جائے کہ چلی نہ جائے. مال کے بارے میں کبھی بھی کوئی اسکیم کے بارے میں پتہ چلے 2 پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے تو فوراً دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اور جب احادیث مبارکہ بیان ہو, قرآن پاک کی آیتیں بیان ہوں اور اس میں فضائل بیان کیے جائیں اور بندے کا دل مائل نہ ہونا, تو غور کرنا چاہیے کہ اس کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے. غور بھی کرنا چاہیے اور بار بار FGN چینل بھی دیکھنا چاہیے, اور بالخصوص یہ والا ایپیسوڈ دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے بار بار سنیں تو انشاءاللہ ہمارا ذہن بن جائے. جی. حدیث پاک میں ہے
کہ جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. کیا بات ہے، لمبی عمر کا آپ نے وظیفہ بتا دیا نا. دو چیز کا مل گیا نا، روزی میں وسعت، ماشاء اللہ. روزی میں برکت کون نہیں چاہتا ندیم بھائی؟ اللہ اللہ. آج مارے پھر رہے ہیں، اس کے پاس اس کے پاس فلاں کے پاس فلاں کے پاس، بعض صحیح جگہ بھی جا رہے ہوتے، بعض رونگ جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں. بس مال میں برکت کیسے ہو جائے. تو مال میں اگر رزق میں وسعت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اور موت میں دیر یعنی عمر میں برکت چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کرنی چاہیے. کیا بات ہے. دوسری حدیث پاک، رشتے جوڑنا گھر والوں سے محبت ہے. کیا بات. مال میں برکت ہے، عمر میں درازی ہے. کیا بات ہے. ایک حدیث پاک ہے، بے شک اللہ پاک ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو آباد رکھتا ہے. ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو آباد رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے مال میں اضافہ کرتا ہے. اور جب سے انہیں پیدا فرمایا ہے ان کی طرف ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا. کیا بات. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے. کتنے خوش نصیب ہے وہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے بھی ہے، جوڑتے بھی ہے اور توڑنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اچھا یہ جہاں اسلامی بھائیوں میں نا، اسلامی بہنوں میں بھی جو رشتہ توڑنے کی معاملات بہت جلدی ہو جاتی ہے، یعنی جلدی کسی کی طرف مائل ہو جانا یا کسی سے بنا لینا، پھر بہت جلدی توڑ بھی دینا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا وہ شارٹ ٹیمپر والا معاملہ ہے کہ جڑ بھی جلدی جاتا ہے، ٹوٹ بھی جلدی جاتا ہے، متاثر بھی جلدی ہو جاتے ہیں، ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا دماغ چھوٹا، نیرو مائنڈ کہتے ہیں نا، سوچ جس کی بڑی ہوتی ہے نا، براڈ مائنڈ، تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں توڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ برداشت کرتے. اور ندیم بھائی رشتہ داری ہو یا دنیاوی کوئی بھی نظام ہو، کاروبار ہو یا کچھ بھی معاملہ ہو یا پڑوس کے معاملات ہوں، برداشت کرنا پڑے گا. بغیر برداشت کے گھر بھی نہیں چلتا. صحیح ہے. اب ہم بولیں میں برداشت نہ کروں، میں صبر نہ کروں، پھر نظام نہیں چلے گا. تو ہمیں تھوڑا دل بڑا رکھ کر، اچھا فائدے بھی کتنے بڑے ہیں. صلہ رحمی کے 10 فائدے ہیں، جیسا کہ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کے 10 فائدے ہیں. نمبر 1، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے. کیا بات ہے. رب راضی ہو گیا نا، پھر چاہیے کیا ندیم بھائی. کیا بات. رب راضی سب راضی. دوسرا فائدہ، لوگوں کی خوشی کا سبب. ایسی بات ہے لوگوں کا دل خوش ہوگا نا، آپ صلہ رحمی کریں گے، خیر خواہی کریں گے، ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، مسکرا کر دیکھیں گے، کیا ہوگا؟ سامنے والے کا دل خوش ہوگا. کیا بات. تیسری بات، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے. کیا بات ہے. چوتھی بات، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جو صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ بنا کر رکھنے والا، اس کی لوگوں میں واہ واہ بڑی ہوتی ہے، یار یہ سب سے بنا کر کے رکھتا ہے، کسی سے توڑتا نہیں ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے. اچھا. اور شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. یہ ہمارا پکا اور کھلا دشمن ہے، اس کو ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو راضی کریں گے، شیطان کو ناراض کریں گے، اس میں شیطان ناراض ہوتا ہے. ایک بات، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. فوت ہو جانے والے آباء و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں. کیا بات. مرنے والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد آپس میں محبت بڑھتی ہے. وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. کیا بات. اور دعائے خیر اس کے حق میں کرتے ہیں جس کے تعلق سے دل میں محبت ہوتی ہے، جس سے بنی ہوئی ہوتی ہے نا، آپس میں محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے دعائے خیر بھی ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس کے تعلق سے نفرت ہوتی ہے، ٹوٹا ہوا معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے کون دعائے مغفرت کرے گا. کیا بات ہے. محبت کی ڈور ہوتی ہے شبیر بھائی. آپ نے جو تذکرہ کیا کہ آباء و اجداد کو جو ہے نا وہ فرحت ملتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، تو اس سے جو اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے آپس میں جو ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی ایوجین چینل کے ناظرین بہت اہم بات ہے صلہ رحمی کی، کہ بندہ دنیا میں صلہ رحمی کر رہا ہے، یعنی جو اولاد ہیں وہ صلہ رحمی کر رہی ہیں تو سبحان اللہ ان کے والدین کو خوشی اور مسرت پہنچ رہی ہیں. تو یہ والا جو حال ہے کہ پراپرٹی کے پیچھے جناب
افراتفری مچی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کو جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے مسائل جو ہیں وہ، مجھے ہو سکتا ہے کئی سننے والے میرے بات کی تصدیق کریں گے کہ ہر دوسرے گھر میں یہ پرابلم جو ہے نا وہ کریٹ ہو رہا ہے۔ تو اسی نیت کے ساتھ جو ہے وہ والدین کی جہاں دل میں محبت تھی اور زندگی میں ان کے ساتھ جو ہے محبت کا معاملہ تھا، تو بعد وفات ان کو خوشی پہنچانے کی نیت سے ہی اولاد آپس میں مل کر رہے، مل جل کر رہے، اپنے رشتوں کو نہ توڑیں۔ دیکھیں مال آج ہے کل نہیں ہے، جس کے سبب سے لڑ رہے ہیں وہ رہے گا باقی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن رشتہ رہے گا نا تو مال کہیں سے بھی آ جائے گا۔ رشتہ اگر باقی ہے تو مال کمانا مشکل بات نہیں ہے، پراپرٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے رشتوں کے سامنے۔ آپ رشتوں کی ڈور کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر رشتے باقی ہوتے ہیں نا تو انسان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ آپ وہ کڑی والی اور زنجیر والی مثال لیں کہ آپ اگر ایک ایک کڑی کو الگ نکال لیں گے تو ایک اس کی حیثیت، اور کڑی سے کڑی مل کر جب زنجیر بن جاتی تو اس کو توڑنا اور اس کو بکھیرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کڑی بن کر بکھر نہ جائے بلکہ زنجیر بن کر جڑ جائیں۔ اگر اپنے تعلقات مضبوط رکھیں گے، رشتوں کی ڈور کو مضبوط باندھے رکھیں گے تو انشاءاللہ جو حاجی شبیر اتاری صاحب نے فوائد بیان کیے ہیں وہ فوائد ہمیں انشاءاللہ ملیں گے۔ اچھا، پھر صلہ رحمی کرنے کے فائدے آپ نے بتائیں، قطع تعلقی کے نقصان بھی تو آپ بتائیں گے ناظرین کو۔ پہلے تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا ندیم بھائی کہ سوچ اور دل بڑا رکھنا پڑے گا۔ زندگی گزارنی ہے نا، صحیح، تو براڈ مائنڈ رہ کر زندگی گزارنی ہوگی، تھوڑا لیٹ گو کرنا پڑے گا، درگزر کرنا پڑے گا۔ یہ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے کرنا، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے لیے درجات بلند کیے جائیں، کیا بات، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کریں یہ اسے معاف کریں، کیا بات، جو اسے محروم کریں یہ اسے عطا کریں، کیا بات، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا یعنی تعلق جوڑے۔ یہاں ایگو بیچ میں آ جاتا ہے شبیر بھائی، یہ جو ایگو ہوتا ہے نا اس کو گو کرنا پڑے گا نا، تب جا کے ہمارا رشتہ تھوڑا سا مضبوط ہوگا۔ یہ آئی ایم سم تھنگ والا جو معاملہ ہے نا، یہ رشتہ داری توڑنے پر بعضوں کا تو بھاڑ تکبر دیتا نہ کرے، تکبر کیا کرے بندہ، پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے ہی کیا جو ہم تکبر، یہ ہمیں زیبا نہیں دیتا۔ کہتے ہیں نا تکبر ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو عاجزی کرنی چاہیے، کیا بات ہے، ایگو کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اور ایگو کرنے والے کو لوگ اچھا نہیں جانتے ہیں، ویسے بھی اس کی کہتے ہیں نا تھو تھو ہو رہی ہوتی ہے جو تکبر کرتا ہے۔ صحیح، تو ہمیں چاہیے ہم آپس میں ایک دم بھائی بھائی بن کر رہیں، ماشاءاللہ، درگزر بھی کریں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، اور خاص کر کے جن اللہ پاک نے بہن دی ہوئی ہے، بیٹی دی ہوئی ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کریں۔ کیا بات، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اور بھی جو رشتہ دار ہمارے ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک کریں۔ کیا دو پیسوں کے لیے لڑائی کرتے یار، اللہ، اور سالوں کے سال گزر جاتے، بعض بیچارے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے پتہ ہے، جو مالدار ہوتے ہیں نا اس سے بہت بنا کر رکھنی ہے کہ یار یہ اپنے کو کبھی بھی ساتھ کام آ جائے گا، اور غریب جو ہے یہ کیا ساتھ آئیں گے، تو غریب انشاءاللہ دنیا میں بھی ساتھ آئیں گے، آخرت میں بھی ساتھ کیا آئیں گے۔ بات ہے، ہاں، غریبوں کی مدد کرنا، اس کے بارے میں خاص کر کے جو غریب رشتہ دار ہیں یہ صلہ رحمی کرنا، اس کی تو فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ پاک اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کی بھلائی کرنے کے محتاج ہو اور یہ غیروں کو دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ پاک ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہ فرمائے۔ اللہ اللہ، ایک حدیث پاک میں تو فرمایا، جو شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس آ کر اس کی حاجت سے زائد وہ شے مانگے جو اسے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، لیکن وہ اس پر بخل یعنی کنجوسی کرے، تو اللہ پاک جہنم سے ایک اژدہا نکالے گا جس کا نام شجاع ہوگا، وہ زبان کو حرکت دیتا ہوگا اور اس شخص کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ اللہ اللہ، اور ایک حدیث پاک میں ہے، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ رہے، وہ بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر نہیں ہے، اللہ اللہ، یعنی رشتے توڑ دینا۔ بلکہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص خراسان کا رہنے والا تھا،
لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، بڑا نیک آدمی تھا تو لوگ اس کے پاس امانت رکھتے تھے۔ ایک شخص اس کے پاس 10,000 اشرفیوں کو امانت رکھوا کر اپنی کسی ضرورت سے سفر پر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ جو خراسانی تھا نا وہ انتقال کر چکا تھا۔ اس کے اہل و عیال سے اس نے معلومات حاصل کی کہ بھئی مجھے وہ رقم، تو بولے ہمیں پتہ نہیں، اس نے ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب بیچارہ پریشان ہوا۔ اب اس وقت کے جو علماء کرام تھے تو اس کے پاس وہ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے اس کا مسئلہ میرا حل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم امید کرتے کہ وہ خراسانی جنتی ہوگا، نیک آدمی تھا، تم ایسا کرو کہ آدھی یا تہائی رات گزرنے کے بعد زمزم کے کنویں پر جا کر اس کا نام لے کر آواز دینا اور اس سے پوچھنا۔ اس نے 3 رات ایسا ہی کیا مگر کوئی رپلائی نہ ملا۔ جب وہ واپس علماء کرام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں ڈر ہے کہ وہ شاید جنتی نہ ہو، اللہ تم یمن چلے جاؤ، وہاں برہوت نامی وادی میں ایک کنواں ہے، اس پر پہنچ کر اسی طرح آواز دو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو پہلی ہی آواز میں جواب ملا۔ کیا بات ہے! میں نے اس کو گھر میں فلاں جگہ دفن کیا ہے اور میں نے اپنے گھر والوں کے پاس بھی امانت کو نہیں رکھا، میرے لڑکے کے پاس جاؤ اور اس جگہ کو کھودو تمہیں مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور مال مل بھی گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے اس سے دریافت کیا، میں نے اس کو پوچھا کہ تو بہت نیک آدمی تھا، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بولا میرے کچھ رشتہ دار خراسان میں تھے جن سے میں نے قطع تعلق یعنی رشتہ توڑ کر رکھا تھا، اسی حالت میں میری موت آ گئی، اس سبب سے اللہ پاک نے مجھے یہ سزا دی اور اس مقام پر پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! اے ایف جے این چینل کے ناظرین، آج ہماری بہنیں انتظار کر رہی ہیں، ہمارے بھائی انتظار کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار آئیں گے، ملاقات کریں گے، اور ہم ہیں کہ رشتے توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دل توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ جائے اور ہمارا بھی حشر برا ہو جائے اور ہمیں بھی کہیں اللہ نہ کریں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو کیا بنے گا؟ اللہ اللہ! کچھ ہمیں لوگ چاہیے ایسے کہ بس مشہور ہو جاتے ہیں شبیر بھائی کہ جی ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اس کی کسی سے بنتی ہی نہیں ہے۔ اس کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دیر بھی کوئی اس کی صحبت میں بیٹھے نا تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ نہیں یار اس بندے کے پاس نہیں بیٹھنا، اللہ یہ اس قابل نہیں کہ اس سے دوستی کی جائے، یہ دوستیاں توڑ دے گا، اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ رشتہ کیا جائے، یہ رشتہ توڑ دے گا، یعنی پھر وہ الگ دھلک ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر اس نے نعرے لگانے ہوتے ہیں، پکار اس نے لگانی ہوتی کہ یار میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی ساتھ نہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے، میرے یہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی میرے بلاتا گھر میں نہیں ہے۔ کوئی بلاتا نہیں، یہ سارے پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بولتے ہیں نا کہ اپنی غلطیوں کا جو ٹپیرا ہے وہ دوسروں کے سروں پر ڈال رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، حالانکہ اس کی یہ عادتوں کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح کے معاملات جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو بندے کو فراخ دلی، جیسا کہ آپ نے تذکرہ فرمایا، فراخ دلی سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ آج جو گھر ہمارے ٹوٹ رہے ہیں نا شبیر بھائی، اس میں یہ کہیں نہ کہیں آپ نے جو ارشاد فرمایا برداشت نہیں ہے۔ یعنی اگر اب ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں اگر 10 افراد ہیں، وہ 10 برتن ہوتے ہیں تو آواز تو کھڑکنے کی آئیں گی، تو تھوڑا سا 10 لوگ ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں برداشت بھی کرنا پڑے گا، غلطیوں کو اگنور بھی کرنا پڑے گا۔ اب رشتے اتنے کمزور ہیں کہ جناب چھوٹی موٹی غلطی سے بندہ جو ہے نا وہ رشتوں کو لیٹ گو کر دے، چھوڑ دیں، ختم کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایف جے این چینل کے ناظرین اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ جو ہے نا وہ پیدا کریں۔ اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں شبیر بھائی کہ ایک تو رشتہ توڑنا ہے، اور ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ بھی ہے کہ جو باقاعدہ رشتہ توڑوانے پر ورک کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ یار ان کی آپس میں بنتی کیسی ہے؟ یعنی شوہر بیوی کی بن کیسے جائے؟ ان کا درس کیا، ان کا خود کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ان کی کہیں کسی سے نہیں بنتی، اللہ اللہ تو اللہ! ان سے جو نا دیکھا نہیں جاتا۔ ہم توڑ کے بیٹھے ہوئے، ہم سے لوگ بات نہیں کرتے اور ان سے اتنی باتیں کرتے ہیں، لوگ اتنی محبت کرتے ہیں ان سے، تو ہوتا یہ ہے کہ نہیں رہ پاتے نا، حسد جلن ہوتی ہے دل کے اندر کہ میرا جیسا معاملہ ہوا نا اس کا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو جیسا آپ نے بتایا نا، یہ کام دھندا ان کا ہے نا، دن رات کا بزنس ہے نا، جیسے کہ وہ جب تک کسی کا گھر نہ توڑوائے نہ لڑوائے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ! یعنی 2 دوست اگر ہیں تو دونوں کو لڑوانا ہے، شوہر بیوی ہیں دونوں کو لڑوانا ہے، بھائی بہن اگر مل کر رہتے ہیں، بھائی بھائی مل کر رہتے ہیں تو لڑوانا ہے، ان کی نیگیٹو بات جو ہے وہ دوسرے تک پہنچانی ہے، غیبتوں کے ذریعے پہنچانا ہے، کسی طرح
رشتہ یہ کاٹنے والے لوگ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ معاشرے کا یوں سمجھے میں کہہ سکتا ہوں کہ بدترین طبقہ ہے اگر یہ کرتا ہوں کہ آپس میں لڑوانے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ یوں سمجھے کہ معاشرے کے کئی حصوں میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو آپس میں دشمنی پیدا کروانے کی جو ہے نا وہ سازشیں رچ رہے ہوتے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے کہ اگر انہوں نے اس طرح کے معاملات کیے اور مسلمانوں میں نفرتوں کے معاملات ہوئے چونکہ سبب یہ بنے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کا جو ہے نا وہ حقدار بنا دے. اور اس طرح کے لوگ اگر ہیں نا تو پلیز ان کو پہچانیے. اگر یہ لوگ گھر میں ہیں اچھے لباس پہن کر بیٹھے ہیں پلیز ان کو پہچانیے. یہ کسی بھی شکل میں ہوں کسی بھی صورت میں ہوں یہ معاشرے میں کسی بھی فرد کا جو ہے نا وہ روپ لے کر بیٹھے ہوئے ہوں لیکن ایسے لوگوں کو پہچانیے. یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں. ان کا صحیح وقت پہ علاج کرنا ان کو پہچاننا از حد ضروری ہے ورنہ ایک بندہ ہوتا ہے شبیر بھائی پورے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے. مگر میں یہ سوچ رہا ہوں ندیم بھائی آپ کی گفتگو سے اتنا ذہن کمزور کیسا ہے؟ نیٹ ورک ہے کیا موبائل کا کہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے؟ کمزور اتنا کتنا ہے کہ تھوڑی دیر میں آیا تھوڑی دیر میں چلا گیا. اللہ اللہ اتنے کمزور ذہن کے آدمی ہیں کہ کوئی بھی آ کے کان میں پھونک مار دے اور ہم جناب دماغ بدل جائے ہمارا. یعنی جس سے ہمارا اتنا مضبوط تعلق تھا. اگر میں شوہر بیوی کی مثال لوں شوہر ہے اگر اس کے متعلق کوئی کمزور بات آ کر کہہ رہا ہے تو اس نے فوراً مان لینا ہے. مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں. کنفرم تو کریں. بے مثال میرے تعلق سے آپ کو کسی نے آ کر کہا آپ ایک فوراً مان لیتے ہیں. اچھا ایسا ہے؟ ارے ایسا کیسے ہے بھائی؟ مجھے پوچھو تو صحیح کیا ایسا واقعی ہوا ہے؟ آپ مجھے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا ایسا تو میں نے سنا ہی نہیں. آپ بولتے ہو کرا ایسا میں نے تو سنا بھی نہیں ہے. اچھا ایسا مجھے تو فلاں ایسا بول رہا تھا. ارے بھائی اس کی غلط فہمی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور جو آپ کے پاس آ کر کسی کی چغلی کھا رہا ہے غیبت کر رہا ہے وہ کہاں سے صحیح آدمی ہوگا؟ اللہ اللہ چغل خور ہے اور چغل خور کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اور ہم ہیں کہ کسی کی بات پر بھی یقین کر لیتے ہیں. اور اتنے مضبوط رشتے بھائی بھائی کا رشتہ کیا کوئی کمزور ہے؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے حق میں باپ کی حیثیت رکھتا ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی بھی کان میں آ کر بھوک مار. اتنے کمزور کان کے آدمی ہیں اتنا دماغ کمزور ہے. یوں تو جناب ہر کوئی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے کہ میرے کو کوئی روپے کا بھی جھانسا نہیں دے سکتا. اور اتنا بڑا رشتہ بھائی بھائی کا رشتہ ایک پھونک مار کے توڑ دے. اتنی کمزور ڈوری ہے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یعنی بھائی کو تو معلوم بھی نہیں کہ میرا بھائی مجھ سے کیوں رشتہ توڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. اچھا پھر کئی سالوں بعد ہو سکتا ہے اگر وہ اظہار کریں یا بتانے پر آئے نا تو کہے کہ بھائی میں نے تو کیا ہی نہیں تھا ایسا. ارے ایک واقعہ میں نے تو سنا تھا کہ دو دوست تھے ان کی بہت اچھی بنتی تھی. اب وہ دونوں الگ الگ ملک میں تھے. اب ہوا ایسا کہ وہ جو ایک دوست تھا وہ اس کو ملنے کے لیے اس ملک میں آیا. اس نے پہلے تو بار بار کال کی ہے وہ بیچارہ ریسیو نہیں کر سکا. اس کو دل میں ہوا کہ یار اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اور میں اس کے ملک میں آیا ہوں اور مجھے ریسیو کرنے تو نہیں آیا کال بھی ریسیو نہیں کر رہا. خیر وہ اس کے گھر پہنچ گیا. گھر پہنچا دستک دی دروازہ کھولا. اس نے اس کو دیکھا تو تھوڑی چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس کو کہا آئیے بیٹھیے. تو اس کو لگا کہ یار کوئی اتنا خاص مجھے رسپانس نہیں دیا اس نے. خیر وہ جو بھی ملاقات تھوڑی دیر کرا کر اس کو لگا یار مزہ نہیں آیا مجھے. وہ چلا گیا وہاں سے. بولے میں جا رہا ہوں. اب اس کے بعد اس نے رشتہ کاٹ دیا. کئی عرصے تک کئی سال تک اس نے نہ فون نہ کچھ معاملہ. کچھ سالوں کے بعد اس کی کہیں اس سے ملاقات ہو گئی. اب دیکھنے کے لیے پسند نہیں کر رہا تھا. اس کو بولے یار تیرے سے میری ایسی دوستی اور تو نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میں کال کروں تو ریسیو نہ کرے, تیرے گھر آیا تو مجھے اتنا خاص رسپانس نہیں دیا. اب ندیم بھائی جب اس نے بتانا شروع کیا وہ کہتا ہے بھائی سوری جب آپ کا کال آیا نا اس وقت میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا. اب میں کیسے آپ کا کال ریسیو کرتا, میری کیفیت ہی نہیں تھی. اور اس کے بعد جب آپ میرے گھر آئے تو میرا جو دل تھا نا وہ صدمے سے بھرا ہوا تھا. میں آپ کو بتا نہیں پا رہا تھا کہ میرا درد کیا ہے میری کنڈیشن کیا ہے. خیر آپ آئے, میں نے جو پاسبل تھا نا مجھ سے, میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی بڑی مشکل سے آئی تھی. اب میں نہیں بتا پا رہا اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ اپنا غم تمہیں بتاؤں تاکہ تم کو غم زدہ کر دوں. یہ ساری اچھی نیتوں کے ساتھ جب اس نے اپنی پرابلم شیئر کی نا وہ تو کہتا نا سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا کہ یار میں نے اس کے بارے میں کیا سوچ لیا, میں نے اس کے ساتھ ایسی بات کر دی اور اتنے سال اس کے ساتھ رشتہ کاٹ دیا. ایسے کئی معاملات بنتے ہیں. ہاں رشتہ کس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. تو اگر کوئی ہمارا رشتہ دار یا بد عقیدہ ہے مگر ایسا کوئی معاملہ نہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو یہ تو ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے. اور ایک آخری ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ
اب ذہن بنانا چاہیے، معاف کر دو، درگزر کر دو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور ہم بھی کہتے ہیں نا چھوٹے باپ کے بن کر، ویسے معافی مانگنے والا جھکنے والا جو نا وہ چھوٹے باپ کا نہیں ہو جاتا، جس باپ کا ہے اسی باپ کا رہتا ہے. مگر یہ ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کی کہتے ہیں نا 70% غلطی تھی، آپ کی 30. یہ بھی میں عرض کر دوں گا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دو ہاتھ سے بجتی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمی کمزوری ہے، سامنے والے کی زیادہ ہے، ہماری کم ہے، بعض مرتبہ ہماری زیادہ ہوتی، سامنے والے کی کم ہے. جو بھی معاملہ ہے درگزر کرے، معاف کر دے اور معافی مانگے. اور یہ بھی عرض کروں گا، آئے نا معافی مانگنے کے لیے تو معاف کر دیا کریں. ایک حدیث پاک میں ہے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کرے اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے تو اسے حوض کوثر پر حاضر ہونا نصیب نہ ہوگا. اللہ تو اکبر. کبھی کوئی آئے نا بھائی بہن معافی کے لیے، ریکویسٹ کے لیے، پہلے تو ہمیں جانا چاہیے. نہیں گئے اور کوئی سامنے سے آیا نا، اب دل بڑا کرے، معاف کر دیں. اور یوں نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم معاف نہ کریں اور حوض کوثر پر ہمیں جانا نصیب نہ ہو. کیا بات ہے. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، میں بڑا آسان فارمولہ آپ کو دے دیتا ہوں. یہ جو رشتہ توڑنے والے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ اگر ہمیں کچھ بات پہنچا رہے ہو نا، اس کی بات پر اس وقت تک یقین نہ کریں جب تک آپ کی اس شخص سے ملاقات نہ ہو گئی ہو جس کے متعلق وہ کہہ رہا ہے. ساری باتیں کنفرم ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں، اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ رشتہ توڑ دینا ہے. کہاں میں اگنور کر سکتا ہوں، کہاں عفو درگزر کا جو ہے نا وہ میں انداز اختیار کر سکتا ہوں، کہاں معافی کے معاملات جو ہے وہ میں اختیار کر سکتا ہوں. اس طرح کوشش کریں کہ رشتے میں گہرائی پیدا ہو، رشتہ ہم بنانے کی کوشش کریں. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ نفرتوں کی دیوار بنانے کے بجائے کیا ہی خوب ہو کہ محبتوں کا پل بنا دیا جائے. تو ایسے کئی سارے لوگ جو ہے نا ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ رشتہ توڑنے کی در پہ ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا وہ رشتہ داری کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اور بڑا پیارا یہ پروگرام اور بڑی پیاری گفتگو ہم آپ تک پہنچانے میں اللہ کرے کامیاب ہوئے ہوں کہ ہمیں رشتے بنانا ہے، رشتے جوڑ کر رکھنا ہے. یاد رکھیں کہ اتحاد زندگی اور اختلاف موت ہے. اگر ہم متحد رہیں گے انشاءاللہ الکریم، ایک گھر والے متحد رہیں گے تو یہ ہمارے گھر کی سلامتی کا معاملہ ہے. محلے والے متحد رہیں گے، محلہ سلامت ہے. ملک والے متحد ہیں، ملک سلامت ہیں. جہاں جہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہوں وہاں ہمیں اتحاد والے معاملات کرنے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ اس طرح رشتے کاٹنے والے معاملات جو ہے وہ پیدا نہیں کرنے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے. نیکسٹ پروگرام میں پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.